عراق اور شام میں گوریلا جنگیں لڑنے والی فورس ایران اب باقاعدہ ایک نئی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ میں اب مزید بہت سے ممالک سامنے آئیں گے۔ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان سفارتی طور پہ اس ٹائم پہ مشکل میں پھنسا ہے۔ اگر یمن کے جنگ میں آگے پاکستان کودتا ہے تو یہ ایک بڑی مشکل پیدا ہوگی۔ اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان کا شکریہ آج بھی ایران ادا کر رہا ہے، اور پاکستان نے ہی ایران کو بچایا ہے۔ پاکستان کا قرض ہم اتار نہیں سکتے۔ دوسری طرف یمن میں جو حالات خراب کیے گئے ہیں اس سے ہمیں مشکلات آ رہی ہیں۔ اس پہ ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ 7 مسلم ممالک پہ، جو ایک میں اب کنفرم نہیں ہو رہا، 6 ممالک ایسے ہیں جن پہ آج ایران نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اور وہاں پہ کافی نقصان پہنچایا ہے۔ 2 ایسے کام جس پہ امریکی صدر غصہ ہے ایران پہ، اور اپنا غصہ نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اس پہ ناظرین تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر چینل پسند آتا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں، اور لائک ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، ساتھ ہی میں ویڈیو کے ساتھ ایک واٹس اپ اپنا چینل کا لنک وہاں پہ پن کر دیتا ہوں۔ آپ دوستوں کی قیمتی آرائیں جو ہے، آپ کے مشورے، آپ کے سوالات اس میں منشن کر لیجئے گا، تو اگلے ویلاگ میں ہم اسے ڈسکس کریں گے، نام لے کے دوستوں کے، کہ ان دوستوں کے جو سوالات تھے، ان کے جو مشورے تھے، اس پہ بات کریں گے۔ 2 ایسے کام جس پہ امریکی صدر ایران سے ناخوش ہے۔ ایک تو ایسا تھا کہ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ جو عمان کے ساحل پہ ابنائے ہرمز میں ایک ایران کی ساحل ہے، ایک ابنائے ہرمز میں اس سائڈ پہ عمان کی ساحل ہے، اور سنٹر میں آپ ایسا سمجھے کہ انٹرنیشنل واٹر ہے جہاں پہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ سمندر کے نیچے ہیں، اور ایران کہتا ہے کہ وہ ہم بھول گئے۔ تو MOU میں بھی فیصلہ ہوا تھا کہ ایران جو ہے وہ اس کا تحفظ کرے گا 2 مہینے تک، صرف 60 دن تک ابنائے ہرمز میں جو نیویگیشن راستے کے جتنے بھی ہیں وہ ایران واضح کرے گا۔ بہرحال امریکہ اور عربوں کے کہنے پہ نیا پلان بنایا گیا، اور عمان کے ساحل پہ ایک نئے راستے بنائے گئے جو ایران کو قابل قبول نہیں تھے، اور ایران کو بالکل بھی بعض دوست اکثر کہتے ہیں کہ ایران نے وہاں پہ کیوں حملے کیے۔ بھائی، ایران کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اپنی بقا کے لیے وہ لڑ رہا ہے، وہ تنہا اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس کو اپنی بقا کے لیے جو بھی مناسب لگتا ہے وہ وہی کرے گا۔ جنگ آپ دیکھیں اسرائیل کی اور ایران کی تھی، امریکہ بیچ میں کود پڑا، تو جنگ اب کس کی ہو گئی ہے؟ عربوں کی اور ایران کی، اور یہ باقاعدہ ایک پلان ہے، اور مجھے ڈر ہے، رب خیر کرے، کہ آگے پاکستان جو بڑی کوششیں کر رہا ہے، جو ایران مان بھی رہا ہے، پاکستان کی تعریف بھی کر رہا ہے، پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ جب بھی ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے پوچھا جاتا ہے، یا عباس عراقچی سے پوچھا جاتا ہے، یا قالیباف سے پوچھا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں، ان کے بڑے اچھے ریمارکس ہوتے ہیں۔ ان کے لوکل جو میئرز ہیں وہ بھی پاکستان کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ایران کے لیے کیا ہے وہ اب تک یہ باقی دنیا کے ممالک میں، دوست ممالک نے بھی نہیں کیا۔ اب ان کی بقا کی جنگ ہے، اپنی بقا کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اور وہ باقاعدہ اب جو امریکی اڈے، جس طرح ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم عرب ممالک پہ حملے نہیں کر رہے، عرب ممالک ایرانی اڈوں کو، امریکی اڈوں کو نکالے، ہم امریکی اڈوں پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو پناہ دی گئی ہے۔ تو 2 ایسے کام تھے جو امریکہ اس سے ناخوش تھا۔ ایک اس میں بڑا کام جو تھا کہ سیز فائر، ہم آپ پہ حملے کریں گے، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ سیز فائر سے نکل کے یکدم آپریشن نصر 2 کا اعلان کرنا، اور ساتھ ہی کویت میں جو بڑا حملہ کیا ہے ان کے سپلائی چین پہ، جو امریکہ فوج کی سپلائی تھی، سپلائی چین تھا، اس کو جو ڈیمیج کیا ہے، جو مینا عبداللہ کمپاؤنڈ میں واقع ہے، جو ہال برٹن جو اس کو نشانہ بنایا، اس سے ان کی سپلائی چین مکمل طور پہ وہاں پہ ختم ہوئی ہے کویت میں، اور کویت میں مشکلات آ رہی ہیں۔ وہاں پہ فوجیوں کی اگر سپلائی لائن کٹ جاتی ہے تو ایک چیز تو اس میں نہیں ہوتی، کھانے پینے کی اشیاء اس میں ہوتی ہیں، پانی وغیرہ ہوتا ہے، ان کا دیگر لاجسٹک سپورٹ پورا ہوتا ہے، انفارمیشن کے ذرائع ہوتے ہیں،
سب کچھ انہوں نے جو ایران کے ڈرونز تھے، جو ان کے خودکش ڈرون تھے، انہوں نے تباہی مچا دی تھی، اور وہاں پہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو، لاجسٹک سپورٹ کو مکمل طور پہ تباہ کیا تھا۔ اس کے بعد ان کو کافی غصہ تھا، اور یہ پے در پہ جو حملے بھی کیے گئے، جو اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابنائے ہرمز کو ایک سائڈ پہ لے کے جانا ہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، یہ اب جنوبی ایران کو ایک سائڈ پہ 1800 کلومیٹر کی پٹی کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں زمینی فوج کے لیے۔ پتہ ان کو پتہ چل جائے گا یہ آگے آئیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ مگر یہاں پہ اب ایران کو جو ہے ایک تو گوریلا وار کا تجربہ ہے عراق میں اور شام میں، اور وہ جو اپنی پالیسی کو اس ٹائم پہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ ڈرونز ان کے جو ہیں سستے ڈرونز، ان کی بارودی سرنگیں، ان کے میزائل کم رینج والے، لانگ رینج والے، وہ اس کا بھرپور استعمال کر کے باب المندب کو بھی، جو ان کے وہاں پہ حوثی باغی ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، آپ ان کو اتحادی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سب کچھ یہی کر رہے ہیں، تو باب المندب کے بند ہونے کے ساتھ اور ابنائے ہرمز کے بند ہونے کے ساتھ جو دنیا میں ایک مشکل پڑ جائے گی، اور امریکہ کو یہ تیل جب مہنگا ہوگا امریکہ پہ بھی پریشر آئے گا۔ عربوں کو ٹائٹ کرنا، ابنائے ہرمز میں اپنا اختیار ظاہر کرنا، اور باب المندب کو بند کرنا، یہ اب 3 ایسے راستے رہ گئے ہیں ایران کے ساتھ کہ انہوں نے اس کا اپلائی کرنا ہے، اسی کو اپلائی کرنا ہے، اور یہ پہلا ان کا مرحلہ ہوگا۔ اگر اس پلاننگ میں ان کو پھر مشکلات آتی ہیں تو پھر حوثیوں کو کہہ کے سعودی عرب پہ حملہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے جو پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ سب سے مشکل گھڑی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ اگر وہاں پہ حوثیوں کے مکمل حملے جاری رہتے ہیں، میں تو ویسے بھی پاکستان کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ اب تک ہمارے ملک میں ہم نے دفاعی پیک کیا تو اس کا ہمیں ٹکے کا فائدہ اب تک نہیں ہوا۔ ہمارے وہاں پہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 25 لاکھ لوگ وہاں پہ ہیں، متحدہ عرب امارات میں 20-22 لاکھ لوگ ہیں، ترسیلات زر آ رہی ہے، ہمیں بڑا فائدہ ہے اس کا، مگر پرائی جنگوں میں گھسنا، معاہدے کرنا، ہم اگر یہ معاہدہ کچھ اس طرح کرتے کہ کسی اسلامی ملک کے ساتھ اگر جنگ ہو تو اس میں ہم نہیں آئیں گے، اس طرح کا ہوتا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا۔ تب یہاں پہ سازش بھی ہو سکتی ہے اور ایران اپنی بقا کے لیے ایک راستہ بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ سعودی عرب پہ وار ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، ہم 2 مقدس مقامات ہیں جس کے لیے ہماری جان اور پاکستانیوں کی جان بھی حاضر ہے، مگر ان محمد بن سلمان کی بادشاہت کو بچانے کے لیے ہمارا کون سا کام ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے؟ بہرحال پاکستان نے اب ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، دفاعی ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس سے بظاہر تو ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے اپنے فائٹر جیٹ، ہمارا جتنا بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کچھ حد تک ہے ہم نے وہاں پہ لگا دیا ہے، اور ساتھ ہی ہمارا جو فضائیہ کے ہمارے لڑاکا طیارے ہیں JF-17 بلاک 3 ہم نے وہ بھی وہاں پہ پہنچا دیے ہیں، اور وہاں پہ وہ اڑان بھی باقاعدہ جو ہے وہ بھر رہے ہیں۔ تو اب وہاں پہ اگر حوثی ان پہ کارروائیاں کرتے ہیں، جس طرح 2-3 دھمکیاں دی گئی ہیں، اور باب المندب اگر بند ہوتا ہے ڈیفینیٹلی سعودی عرب بھی ریئیکٹ کرے گا، اور عربوں نے پہلے ہی جو آپس میں فیصلے کر رہے ہیں امریکہ کے کہنے پہ کہ ہم اب اس جنگ میں باقاعدہ داخل ہونا چاہتے ہیں، بعض عرب ممالک داخل بھی ہونا چاہ رہے ہیں، تو آگے اگر وہ بھی بیچ میں شامل ہوں گے تو معاملات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا متحدہ عرب امارات پہ، ان 6-7 ممالک پہ، عمان پہ آج حملہ ہوا ہے، قطر پہ ہوا ہے، بحرین پہ ہوا ہے، کویت پہ ہوا ہے، عراق پہ ہوا ہے، ایون کہ شام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مگر اس کی تردید آ رہی ہے کہ ان ممالک پہ جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو حملے کیے ہیں وہ باقاعدہ ان کے بیسس پہ کیے ہیں، اور کویت میں جو ایک ایسا حملہ جو ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے ایران میں، جو جنوبی علاقے میں جتنا بلوچ ایریا ہے اور جتنا ساحلی پٹی ہے، بندر عباس ہو گیا ہے، بوشیر ہو گیا ہے، سریک ہو گیا ہے، قشم ہو گیا ہے، ان علاقوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو کویت میں بھی انہوں نے ویسا ہی کیا، پانی کے صاف پلانٹ پہ انہوں نے حملہ کیا۔ اب پانی کے اگر صاف پلانٹ پہ عرب ممالک میں حملے شروع ہو گئے، جو ایران نے اعلان بھی کیا کہ اب ان کے لیے خطرہ ہے، ہم خلیجی ممالک میں ان پہ بھی حملے کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو جس طرح ایران کا ایک موقف ہے، کہ ایران کا موقف ہے
کہ یہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں عرب ممالک میں. جب یہاں پہ ایران کے پانی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ عرب کے پانی پہ حملہ کر رہے ہیں. اب وہاں پہ تو امریکی اڈے نہیں ہیں, تو یہاں پہ ان کو مشکلات آئیں گی آگے. 2-3-4 چیزیں بیچ میں ایسی ہوتی ہیں. کویت کے پانی پہ حملہ کیا گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عرب کے پانی پہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو ان کا تو ذریعہ ہی, ان کا تو اپنا پانی ہے نہیں. وہ تو یہی سمندر کا کھارا پانی کو صاف کرتے ہیں, پلانٹ لگائے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. اگر ان کے پانی پہ حملے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ یا بنائے ہرمز کو بند کرتے ہو تو 80-85% اشیاء خوردنوش وہاں پہ تو عرب ممالک میں تو ریگستان ہے. وہاں پہ تو جو آپ دنیا بھر کے خوراک اور اشیاء اور فروٹ اور ڈرائی فروٹ اور عام فروٹ اور دنیا کے ہر قسم کا پھل آپ کو وہاں پہ ملے گا, ہر قسم کی سبزی آپ کو ملے گی. وہ سارا تو یورپ سے اور ایشیائی منڈیوں سے آتا ہے اور وہ بھی اپنا ہرمز کے ذریعے آتا ہے. تو 80-85% جب اپنا ہرمز سے یہ آتا ہے, باب المندب بند ہو جاتا ہے اور آپ ان کے پانی کو 90% ان کا پانی جو ہے وہ ان پلانٹوں کے ذریعے. تو یہ 85 آپ اندازہ لگا لیں. جس طرح ایران کو ایک مشکل میں بلاکٹ کیا ہوا ہے, 4 دیواری لگائی گئی ہے, مطلب ان کے چاروں اطراف جو ہے وہ امریکہ کی بحریہ ہے. تو سوال کیے جاتے ہیں جو مختلف سوالات دوستوں کے ذہن میں ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر نیٹو اس میں شامل ہوتا ہے تو کیا مشکلات ہوں گی. ایک دوست نے بیچ میں سوال کیا ہے, صابر انصاری نے, جو انڈیا سے ہیں. نیٹو اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر ایران کے لیے کافی مشکل ہوگی. ایران کافی مشکل میں چلا جائے گا کیونکہ نیٹو وہ خود بھی ان کے پاس مطلب وہ ہر قسم کی سہولت ہے. پوری ایک جنگ افغانستان میں جتنی بھی لڑی گئی ہے وہ تو نیٹو کے بلبوتے پہ لڑی گئی ہے. مشکلات ضرور آئیں گی, مگر یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جس طریقے سے 6 دن مسلسل ایران پہ بمباری ہوئی, ان کے پل کو تباہ, 6 پل, ابھی تک 3 تھے, اب 6 پل تباہ کیے گئے. ان کے جو ریلوے اسٹیشن ہیں ان کو اکھاڑ دیا گیا ہے, تباہ کر دیا گیا ہے. ان کے جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھے ان کو تباہ کیا گیا ہے. ایون کہ چابہار کو نہیں چھوڑا گیا. اس پہ تواتر سے دوسرے تیسرے دن جو ہے اس پہ حملے ہو رہے ہیں. مگر اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ٹرمپ بار بار پھر بھی مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے کہ اگر ایران بیٹھا نہیں, وہ دھمکی کے لہجے میں بھیک مانگ رہا ہے. اگر ایران بیٹھا نہیں, اور آج تو ان کے جو وائٹ ہاؤس ہے ان کے ترجمان کا کیا کہنا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے تڑپ رہا ہے, ایران ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے. مگر ہم دیکھیں گے, ٹرمپ کی ٹیم دیکھے گی, اور ٹرمپ خود بھی کہہ رہا ہے, اور اوپر سے ٹرمپ بیان دے دیتا ہے کہ اگر ایران تیار نہیں ہوا, اگر ایران مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھا تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ. اب بھی وہ پیچھے کیونکہ ایک دباؤ تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. عرب ممالک میں اب ان کو مشکل پڑ رہی ہے. 3-4 مہینے تو امریکہ نے جو پلان کیا, اب یہ 4-5 دن سے ایران بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم جو میزائل حملے زیادہ تر کر رہے ہیں ان کو ہوا میں تباہ کر دیا جاتا ہے. زیادہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 95% جو ریشو بن رہی ہے وہ ایران کے میزائل تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس 40 دن کی جنگ میں امریکہ نے اور عرب ممالک نے اور اسرائیل نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ اب کیسے پروٹیکشن کرنی ہے ان ایرانی میزائل سے, کیسے ان کو سیف کرنا ہے, کیا کیا مزید ہمیں چاہیے. وہ ٹائم جو گین کر رہے تھے وہ ٹائم یہاں پہ لگا کے ان کو مکمل طور پہ سیف کر دیا. تو ایران کو یہ 4 دن تو اتنی تباہی عرب ممالک میں نہیں پڑی. یہ 2 دن, 5ویں دن اور 6ٹھے دن, انہوں نے پھر وہ طریقہ نکالا کہ اپنے جو شہید 136 ڈرون کے علاوہ جو ان کے ڈرونز ہیں جو نئے بنائے, جو نچلی پرواز کرتے ہیں, جو فضائی دفاعی نظام اس کو کیچ نہیں کر پاتا, وہ نچلی پرواز پہ جاتے ہیں, وہ تباہی زیادہ تر مچا دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی توڑ نکال دیا. توڑ تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ ان کے زمین پہاڑوں کے نیچے جو انڈر گراؤنڈ ہے, کئی میٹر نیچے ان کے جو ہیں وہ ڈرونز کی فیکٹریاں, میزائل بنانے کی فیکٹریاں ہیں, ادھر ڈرونز بن رہے ہیں اور یہ وار کر رہے ہیں. سٹاک بھی ان کے پاس پرانا بھی ہے اور نیا بھی ہے, اس طرح میزائل بن رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں. تو اس سے وہ زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. شام میں چونکہ پہلے بھی میں نے کہہ دیا تھا, شام نے کل 1-2 ایسے ٹینکر وغیرہ پکڑے ہیں جس میں اسلحہ حوثیوں باغیوں کو شفٹ کیا جا رہا تھا, تو وہ ایران کی طرف سے جا رہا تھا, اس کو پکڑا ہے. اس لیے شام پہ یہ حملے کی باتیں آ رہی ہیں.
ایران ہر حال میں حوثیوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. شام جو یہاں پہ گولانی کو بٹھایا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ٹرمپ کا خاص بندہ بٹھایا گیا یہاں پہ. ٹرمپ کا خاص بندہ بٹھایا گیا، اور اسرائیل جتنے بھی حملے کرتا ہے شام میں وہ کرنے کے لیے آزاد ہے. جو زمین وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ٹرمپ کہتا ہے میں نے اتنی زمین شام کی جو ہے وہ اسرائیل کو دے دی، وہ بولتے ٹھیک ہے. اور ٹرمپ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بس یہ اپنی یہ کرنا ہے، ایران کے خلاف یہ کرنا ہے، وہ بولتے ٹھیک ہے. وہ اچھا بچہ ہے، اس کو بٹھایا گیا ہے، وہ خود ہی کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. ہم اس پہ خوش ہیں کیونکہ ہم سنی ہیں، وہاں پہ شیعہ کا کھاتا ختم ہو گیا ہے، سنی تو آ گیا نا. اب ہے امریکہ کا ساتھی، اور پھر بھی دوست سوال کر رہے ہیں. میں حیران رہ جاتا ہوں جو دوست سوال کرتے ہیں بیچ میں کہ یار ایران ظلم زیادتی بربریت کر رہا ہے. بھائی یہ جو پاکستان مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں کر رہا تھا، اس کے بعد 38 شہری ان کے شہید ہو گئے ہیں، جن میں ان کے پاسداران انقلاب کے 8-10 ان کے فوجی اہلکار اور بحریہ کے بھی شامل ہیں. 400 بیچ میں زخمی ہیں. جس 400 زخمی ہیں اس میں بھی 100 کے قریب ایسے ہیں جو شدید زخمی ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس پہ بات نہیں کی جا رہی کہ امریکہ یہ بمباری جو کر رہا ہے. اچھا، عرب ممالک میں امریکی اڈوں پہ وہ حملے نہیں کرے گا تو کہاں پہ کرے گا؟ کہاں پہ کرے گا؟ آپ کے کہنے کہ اسرائیل پہ کرے گا. اسرائیل پہ کرے گا تو وہاں پہ شام، عراق اور اردن بیٹھا ہوگا، ایک ایک میزائل کو راستے میں گرائیں گے تاکہ اسرائیل بہادر کو نقصان نہ پہنچے، ان کی مٹی پہ میزائل نہ گرے، ان کی مٹی پہ ڈرون نہ گرے. منافقت چھوڑیں، اس سے نکلنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جارحیت کون کر رہا ہے. اتنی دور سے امریکہ کیوں آ رہا ہے؟ ایران پہ حملے کیوں کر رہا ہے؟ اتنی دور سے اس کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی دور سے اس کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ معاہدے کو یہ 2 مہینے تک لے کے جاتے. اگر عمان کے ساحل سے آپ نے جہاز گزارنے، اگر اس ساحل سے جہاز گزرے بغیر پیسوں کے 2 مہینے، تو کون سا پہاڑ گر پڑے گا؟ تو 2 مہینے تک اس کو لے کے جانا تھا. مگر چونکہ ان کی وہ جو ضروریات تھی عرب ممالک میں پہنچانے کے لیے وہ پوری ہو گئی. ان کو سیو کرنے کے لیے نئے طریقہ کار نکالے گئے تھے، وہ انہوں نے سیو کر لیا. اور اب تک جس کی ٹانگ ایران نے تقریباً توڑ دیا اور وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، پلستر اس کو چڑھا ہوا ہے، اسرائیل وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، 40 دن سے زائد ہو گئے. اس نے بھی بعد میں میدان میں آنا ہے. جب وہ کارروائی کرے گا، جب وہ حملے کرے گا تو ایران اس پہ حملہ کرے گا، کسی عرب ملک پہ حملہ نہیں کرے گا. اگر اس کے اسرائیل کے ساتھ امریکہ حملہ کرے گا تو پھر اسرائیل پہ بھی کرے گا اور عرب ممالک پہ بھی کرے گا. یہ ہم نے 40 روزہ اس جنگ کے دوران ہم نے یہ سارا بڑے قریب سے مشاہدہ کیا کہ جب امریکہ اور اسرائیل ایک ساتھ ایران پہ حملے کرتے ہیں تو ایران کا کیا ریسپانس ہوتا ہے. ایران کا ریسپانس ہوتا ہے عرب ممالک میں امریکی اڈوں پہ، اور اس کا نشانہ بنتے ہیں پھر اسرائیل. اور جب اسرائیل اکیلے آتا ہے، اس کے ساتھ امریکہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر عرب ممالک کو چھوڑ کے ایران اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر آپ کمپیریزن کرتے ہوئے یار چینٹی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے، اور چینٹی نے پھر بھی اس میں اس کے کان میں گھسا ہوا ہے. اب میں اس طرح کہہ سکتا ہوں 13,043 فائٹر جیٹ امریکہ کے پاس ہیں. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں بٹوین ایران اینڈ امریکہ US، تو 13,043 جو لڑاکا طیارے ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، جس میں 188 تو ایسے ہیں جو 5th جنریشن F-35 F-22 F-15 F-16 F-18 جو تباہی بربادی پھیلانے والے ہیں، وہ اتنے ہیں. دوسری طرف پہ کیا ہے؟ ایران کے پاس اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ 188. مگر وہ 188 کس زمانے کے ہیں؟ 1979 سے پہلے کے ہیں. اور کچھ جو کوثر اور 313 انہوں نے بنائے وہ یہ نکال بھی نہیں پاتے ہیں. ایک MiG-29 ان کے پاس تھا، مطلب کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. ٹوٹل اسٹرینتھ ہی ان کی نہیں ہے. تو مقابلہ پھر آپ اگر بحریہ میں دیکھتے ہیں تو 440، اور اس میں دنیا کے 11 ایسے بیڑے بیچ میں شامل ہیں جو برابر ایک دنیا کی ملک کی نیوی کے برابر ہوتی ہے. 50-50 60-60 90-90 ہیلی کاپٹرز اور فائٹر جیٹ جو ہے اس میں ہم موجود ہوتے ہیں. ایٹمی ریئیکٹرز اس میں ہوتے ہیں جوہری، اور وہ 20 سے 25 سال سمندر میں بغیر تیل کے رہتے ہیں. 2-2.5 مہینے 3 مہینے ان کو پانی اور کھانے پینے کی ضرورت کے لیے کسی ساحل پہ جانا بھی نہیں پڑتا.
اس قسم کی جدید ان کے پاس دنیا بھر کے جو 11 ان کے بحری بیڑے ہیں، جو اس کے کیریئر ہیں ان کے، اور مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو 107، اور وہ بھی اس 11 کے برابر تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک میں جو بیڑے میں ہیں، جو 11 ہیں امریکہ کے، اس میں 5 سے 7 ہزار کی فورس بھی ان کی موجود ہوتی ہے، ہر قسم کا دفاعی نظام، ہر قسم کا میزائل۔ اور اب یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ اس بیڑے کو ہٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایران اگر عربوں پہ حملہ کرتا ہے تو اس پہ حملہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ لوگوں کے ذہن میں زیادہ تر سوالات ہیں کہ یہ جو بحری بیڑا ہے، ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار قریب ابھی تو سمندر کے اندر ویسے بھی آپ کی ایک جنگ لڑی ہوئی ہے، آپ کی کشتیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، آپ اس بیڑے پہ حملہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوشش کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہر قسم کا چونکہ دفاعی نظام سب کچھ وہاں پہ موجود ہے، وہ مزید اس کو سمندر میں اس جنگ کو اتنا طول نہیں دینا چاہ رہے۔ وہ صرف یہ کوشش ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک ملک کا، ایران کی یہ کوشش ہوگی کہ امریکہ اس پہ حملے بند کرے۔ اب حملے بند کرنے کے لیے انہوں نے عربوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ عربوں کو جتنا پریشر پڑے گا، پوری دنیا میں پریشر آئے گا۔ اگر مزید ممالک بیچ میں آتے ہیں پھر اور مشکلات ہوگی، پھر تو فوری طور پہ روکنا پڑے گا۔ مگر جو ایک سوچی سمجھی سازش ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں گھیرا جائے۔ اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ امریکہ کی حمایت کر دیں، عربوں پہ حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کیوں حملے کر رہا ہے؟ امریکہ ان ممالک سے، قطر سے، اردن سے، اسپیشلی قطر سے، اردن سے اور بحرین سے اور قطر سے اپنے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ کیوں اڑا رہا ہے؟ وہاں پہ ریفیولنگ کیوں کر رہا ہے؟ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، لاجسٹک سپورٹ سسٹم، ان کے ریڈار وغیرہ، یہ سارے ایران پہ حملے کے لیے کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ 12,000 کلومیٹر سے ایک بندہ آ کے آپ پہ کارروائی کرتا ہے تو جو ان کو پناہ دیتا ہے ڈیفینیٹلی ان پہ حملے ہوں گے، سیدھی سی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ ایران لمبی لڑائی کا سوچ رہا ہے، اپنا نقصان بھی برداشت کرے گا، وہ آگے آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہے، ابنائے ہرمز کو اتنی آسانی سے امریکہ کے حوالے نہیں ہونے دے گا۔ یہ جس انداز میں امریکہ نے ایران پہ حملے کیے ہیں، آپ یقین کریں کہ تباہی مچائی ہے۔ 150 مقامات، 100 مقامات، 170 مقامات ایسوں کو نشانہ بنایا تاکہ ایران مکمل طور پہ بیٹھ جائے۔ چار دیواری تو ویسے بھی بلاکٹ تو ویسے بھی کیا ہوا ہے پوری، کہ باہر نہ جا سکے، ان کے لیے کوئی مدد فراہم نہ کر سکے، یہ کچھ بیچ نہ سکے، اپنا تیل باہر نہ نکال سکے، اور تنے تنہا دوسری طرف نیٹو وہاں پہ شامل ہو جائے گی۔ آگے اگر مزید یہ بڑھتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں آئیں گے۔ نیٹو ہو سکتا ہے کہ عرب ممالک کی حمایت میں مزید آگے آ جائے۔ عرب ممالک کے پاس بڑا پیسہ ہے، کیونکہ اس مشکل میں جو عرب ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا، عرب ممالک اس کی عزت کریں گے۔ ہم نے اپنے ایک دوست کو، چاہے ایران کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہی ہے، متحدہ عرب امارات، ہم نے اس کو ناراض کیا۔ ہماری پالیسی سفارتکاری بڑی اچھی رہی ہے، مگر یہ بیچ میں ایک ہم سے ہو گیا کہ پرائی جنگ میں جو بارڈر پہ تھی، جو ہم ایک کوشش کر رہے تھے صلح صفائی کی اپنی ثالثی کے لیے، جس کو ایران نے شروع میں یہ بھی دیکھا کہ یہ پاکستان کو یہ اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہے، پھر پاکستان پہ تھوڑا اعتماد بڑھا، اور آخر میں یہ جو پاکستان کی پوری ایک ٹیم گئی آخری رسومات میں آیت اللہ ہمنائی کی، اس سے پھر اور بھی تعلقات پاکستان کے کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ مگر یہ جو ایک اپنے ملک کو، اپنی بقا کو بچانے کے لیے، اپنی عوام کو بچانے کے لیے یہ جو نیا پینترا کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اگر وہاں سے حوثی باغیوں کے ذریعے سعودی عرب کو ٹائٹ کیا جائے گا، وہاں پہ باب المندب کو بند کیا جائے گا اور سعودی عرب کو چھیڑا جائے گا، تو پھر پاکستان کے پاس، کیونکہ پاکستان نے جو اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اور یہ پیغامات باقاعدہ جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ آگے بڑی مشکلات ہیں ناظرین۔ آج رات کو پھر کہا گیا ہے کہ ایران پہ حملے کیے جائیں گے، ایران اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ آگے دینے جا رہا ہے عرب ممالک پہ۔ اب سعودی عرب پہ اور متحدہ عرب امارات، ان دو ممالک کے چھوڑ کے باقی سارے کو ایک ہی لائن میں لگا کے ان پہ جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب تک متحدہ عرب امارات کو
کل جو اس کے خلاف خبریں آئی کہ اس پہ حملہ، اب تک اس پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، انہوں نے باقاعدہ اس کی تردید کر دی ہے، وہ باقاعدہ ریڈی ہیں. مگر عرب ممالک کو کافی مضبوط کیا گیا ہے، اور 4 دن تو جس طرح ہم نے کہہ دیا 4-5 دن کو ایران کو بھی پتہ نہیں چلا، مگر ایران اپنے طریقے سے پھر بھی بھرپور کارروائیاں کر رہا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.